اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان، چیئرمین عمران خان، قیدی نمبر 804 ضمیر کا قیدی، میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے ٹکٹ دیا۔ جناب اسپیکر، میرا تعلق کسی سیاسی خانوادے سے نہیں، میں کوئی کسی سیاسی گھر سے نہیں، میں ایک پروفیشنل تھا، نہ میں سیاست شوق سے آیا، نہ میں سیاست اپنی چودراہٹ کے لیے آیا، میں سیاست میں صرف عمران خان کے نظریے پہ آیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سیاست صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، اپنے بینک بیلنس کے لیے نہیں کرتے، اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں کرتے، تاکہ وہ لوگ سیاست میں آ سکیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں تھا، یہ الیکشن جبر، ظلم اور فسطائیت کے اندر الیکشن ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو ایک لمبی ظلم کی داستان تھی، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں معزز، ان کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، درجنوں FIRs تھیں۔ ان کو کاغذات نامزدگی ہم سب کو جمع کروانے میں جتنی دشواری تھی، شاید ہماری یہ جو حکومتی بینچوں پہ فارم 47 پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی الیکشن لڑنے میں دشواری نہ پیش آئی ہو۔ ہم جب کیمپین پہ نکلتے تھے تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی، اور جب یہ کیمپین پہ نکلتے تھے تو پولیس ان کے آگے ہوتی تھی، اور ہمیں الیکشن سے صرف 3 ہفتے پہلے ہمارے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ جس طرح پاکستان کی عوام نے خیبر سے لے کے کراچی تک ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو، ایک لیڈر کو عمران خان کو اور ایک نظریے کو جس طرح ووٹ دیا، اور 3/4 سے زیادہ فارم 45 کے مطابق نشستیں دیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ 9 فروری کو وہ مینڈیٹ چھین لیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، جمہوریت کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے 9 فروری کی رات کو وکٹری سپیچ کر دی جاتی ہے، اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ تھا کہ 20 سیٹوں والی جماعت نے وکٹری سپیچ کر دی۔ لیکن اس سے پہلے جناب اسپیکر، پاکستان کا آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مقررہ مدت سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، یہ سائن پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن 13 ماہ کی مدت کے بعد کروایا گیا۔ قومی اسمبلی کا الیکشن جو آئین کہتا تھا کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، وہ 180 دن کے بعد ہوا، لیکن کسی نے یہاں پہ نوٹس نہیں لیا۔ بڑی بڑی آئین اور جمہوریت کی باتیں کرنے والی جماعتیں، انہوں نے اس آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب میں آتا ہوں اس بجٹ سپیچ کی طرف۔ جناب اسپیکر، یہ جو بجٹ سپیچ آنریبل وزیر خزانہ نے کی، اس میں یہ سپیچ ان کی اپنی حکومت جو کہ ایک جعلی اور فارم 47 والی حکومت ہے، اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اس میں انہوں نے بار بار لکھا کہ ملک ایک لو گروتھ سائیکل کے اندر ہے۔ جناب اسپیکر،
اور یہ لو گروتھ سائیکل اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے پیدا کیا، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، چیئرمین عمران خان کی لیڈرشپ میں، وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ میں، تو ملک کی اکانومی لو گروتھ اکنامک سائیکل میں نہیں تھی۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2021-22 اور 20-21 یہ بتاتا ہے کہ ایک سال گروتھ 6% تھی اور دوسرے سال گروتھ 6.37% تھی، جس کو انہوں نے 22-23 کے اندر منفی 0.2% کر دیا اور اگلے سال صرف 2%۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹ $33 بلین کے قریب ہو چکی تھی، جس کو انہوں نے $4 بلین گرا دیا ایک سال کے اندر۔ جو ریمیٹنس تھی وہ ہماری آل ٹائم ریکارڈ پہ جا چکی تھی، $31 بلین، کیونکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان پہ اعتماد کرتے تھے، وہ گر کے $27 بلین پہ آ گئی۔ تو ہمیں ایک سال کے اندر $8 بلین کا صرف ڈالروں کی آمدنی میں خسارہ ہوا، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی حکومت آئی جس نے ایکسپورٹ کو بھی تباہ کر دیا اور ہماری ریمیٹنس کو بھی نیچے لے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، جب یہ 2013 سے 18 میں بھی آئی تھی تو انہوں نے ایکسپورٹ کو $2 بلین گرا دیا تھا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ بات کی گئی بجلی کے سرکولر ڈیٹ کی، کیپیسٹی پیمنٹ کی، اور کہا گیا کہ اس سال جو 2024-25 کا سال ہے، اس سال سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا۔ جناب اسپیکر، مجھے حیرانگی ہوئی کہ وزیر خزانہ صاحب پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں، معیشت کو سمجھتے ہیں۔ اس سال 2800 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔